حضرت پیر لاسانی قطب ربانی سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھے کتنا شکر ادا کیا اللہ کا، حالانکہ فرض تو 5 نمازیں نا، جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں یہی بڑی بات ہے، تو آپ بھی یہ کہہ سکتے تھے بھی 5 نمازیں میں پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے، لیکن آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سوئے نہیں، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو رات کو آپ سوئے ہی نہیں، 10-20 دن نہیں 40 سال۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق اور درس ہے جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز تھکاوٹ کی وجہ سے گول کر لیتے ہیں، اور فجر کی نماز میں کہتے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو دیکھیں جنہوں نے کوئی رتبے پانے ہوں، درجے لینے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، وہ کتنی محنت کرتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 15 سال، کتنے سال جی؟ 15 سال ہر رات ایک قرآن پاک ختم کی۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو بڑی بات ہے، بلکہ وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان کا قرآن پاک ختم ہو جائے۔ ہمارے ایسے کئی دوست ہیں وہ ہر ہفتے قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، یعنی ہر جمعرات کو قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، پھر میسج بھیجتے ہیں کہ جی آج قرآن پاک ختم کیا، آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو بڑا رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ اسی لیے قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز ایک منزل پڑھے تو 7 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا اس کو دہرائیں گے اور جتنا اس کا ورد کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی برکت سے جو قرب نصیب ہوتا ہے اس میں زوال نہیں۔ باقی عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرب عطا فرما دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ عبادات ختم ہوتی ہے تو وہ قرب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی بدولت سے جو قرب ملتا ہے وہ مستقل حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں رجت، یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، رجت ہو جانا یعنی واپس لوٹ جانا، یعنی ایک رتبہ ملا تھا لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکا تو اتنا ہی نیچے تنزل ہو گیا، یعنی جتنی بلندی پہ گیا تھا جب رجت ہوتی تو اتنا ہی پستی میں جا گرتا ہے۔ یہ تصوف کی ایک ٹرم ہے رجعت، رجعت کا مطلب ہوتا ہے واپس ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسا وظیفہ ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو مقام نصیب ہوتا ہے اس میں رجت کا خوف نہیں ہوتا کہ بندہ واپس پھر جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ جائے۔ یہ میں تصوف کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، ہر بندے کو ممکن ہے سمجھ نہ آئے کہ رجت کیا چیز ہوتی ہے، بندہ واپس کیسے لوٹ جاتا ہے۔ تو بہر طور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس میں بڑی برکت ہے اور یہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ بتا چکا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار ہوا۔ عرض کی حضرت آپ کی جب عملات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان پہ بڑا رنگ چڑھا اور بڑا فیض ہوا، لیکن ہم بھی وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم پہ اتنا رنگ نہیں چڑھتا جیسے صحابہ کرام پہ سرکار نے رنگ چڑھا دیا تھا نا، وہ چیز ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ ایک بات تو چلو ہے کہ وہ ہمیں حاصل نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، یہ وہ وصف ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا جس کی وجہ سے ساری امت سے افضل ہو گئے، لیکن یہ چیز ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کس نے سوال کیا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب ارشاد فرمایا اس میں ہماری بڑی اصلاح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے لحاظ سے ہماری تربیت فرمائی، ایک تو ذکر کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز۔ اب نماز میں 5 نمازیں تو ہے ہی، وہ اصل میں حضرت علی المرتضیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ کثرت سے نوافل، کیونکہ 5 نمازیں تو ہر مسلمان نے پڑھنی ہے نا، ہر مسلمان پہ فرض ہے 5 نماز، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے بوڑھا ہے جوان ہے کوئی ہے، سب پہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی
کوتاہی کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے ہماری تربیت فرمائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نوافل کثرت سے پڑھائے، اور پھر دوسری بات کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، اس کا کثرت سے ہمیں حکم دیا، تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اس وجہ سے ہم پہ رنگ چڑھا۔ آپ نے آخر میں فرمایا تم ذکر تو زیادہ کرتے ہو لیکن قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ نہیں کرتے اور نوافل بھی زیادہ نہیں پڑھتے، اس وجہ سے تم پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ ہم نے یہ تینوں کام کیے، یعنی ذکر بھی کیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اور نماز بھی یعنی کثرت سے نوافل بھی پڑھے، تو اس وجہ سے ہم پہ رنگ چڑھ گیا۔ آپ دیکھیں اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا کل وغیرہ کا مجمع ہو یا 40ویں کا ختم ہو، اس میں آپ دیکھیں گے شمارے پڑھنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اور قرآن پاک پڑھنے والے 30 بندے بھی بمشکل ملیں گے کہ یار ایک ایک پارہ پڑھے تو جلدی سے قرآن پاک ختم ہو جائے۔ وہ کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ بھی پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، تو کوئی بندہ کہتا ہے جی میری اینک گھر میں رہ گئی، کوئی بندہ کہتا ہے مجھے تیزی سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو 30 بندے اس مجمع میں مشکل سے ملتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ایک ایک پارہ پڑھے تو قرآن پاک ختم ہو جائے۔ اور ادھر کیا ہے کہ جو شمارے پڑھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ بندے مل جاتے ہیں، وہ ہر بندہ ہی شمارہ پڑھ رہا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرے، جیسا کہ حضرت غوث اعظم نے ہر رات کو ایک قرآن پاک ختم کیا ہے، 15 سال، 15 دن نہیں، 15 سال ہر رات قرآن پاک ختم کیا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کی اس تلاوت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں ہوا کہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور 15 سال ہر رات قرآن پاک ختم کرنے کے بعد فجر پڑھ کے سو جاتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ ساری رات جاگنے کے بعد مدرسے میں حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، تجوید، تقابل ادیان، اس پر مشتمل آپ 13 سبق پڑھاتے تھے، 13 مختلف کلاسوں کو سبق پڑھاتے تھے، اور رات کو پھر ساری رات عبادت کرتے تھے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کرامت ہے کہ رات کو جاگ کے دن کو سارا کام انجام دینا، یہ بھی ایک کرامت کا ہی شعبہ ہے، وگرنہ ہمیں ایک رات جاگ لینا تو اگلے دن ہم سے صحیح کام ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فطرت ایسی ہے نا کہ وہ جب تک نیند پوری نہ کر لے وہ اگلے دن صحیح کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی غوث پاک کی کرامت، اور یہ صلہ ہے ان کے والدین کے تقوی و پرہیزگاری کا۔